بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 5واں سبق ہے، جس میں ہم مقدمے کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ آئیے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ اقتبستہ من الکتاب اللامع الصبیح المعروف بمشکاة المصابیح وسمیتہ زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین، الفاظہ قصیرۃ ومعانیہ کثیرۃ۔ اقتبستہ من الکتاب اللامع الصبیح المعروف بمشکاة المصابیح وسمیتہ زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین، الفاظہ قصیرۃ ومعانیہ کثیرہ۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اقتبستہ چنا ہے اس کو میں نے، اقتبستو میں نے چنا ہے، ہو اس کو، من الکتاب اللامع روشن کتاب سے، من الکتاب ایسے کتاب سے، اللامع جو روشن ہے، الصبیح جو خوبصورت ہے، المعروف جو مشہور ہے، بمشکاة المصابیح مشکاة المصابیح کے نام سے، وسمیتہ اور رکھا ہے اس کا نام میں نے، وسمیتو اور میں نے نام رکھا ہے، ہو اس کتاب کا، زاد الطالبین زاد الطالبین، من کلام رسول رب العالمین دونوں جہانوں کے رب کے رسول کے کلام سے، الفاظہ قصیرۃ اس کے الفاظ، الفاظہ اس کے الفاظ قصیرۃ توڑے ہیں، ومعانیہ اور اس کے مطالب کثیرۃ زیادہ ہیں۔ اقتبستہ چنا ہے میں نے اس کو، من الکتاب اللامع روشن کتاب سے، الصبیح جو خوبصورت ہے، المعروف جو مشہور ہے، بمشکاة المصابیح مشکاة المصابیح کے نام سے، وسمیتہ اور رکھا ہے میں نے نام اس کا، زاد الطالبین زاد الطالبین، من کلام رسول رب العالمین دونوں جہانوں کے رب کے رسول کے کلام سے، الفاظہ قصیرۃ اس کے الفاظ توڑے ہیں، ومعانیہ کثیرہ اور اس کے مطالب زیادہ ہیں۔ آئیے اب اس عبارت میں بعض الفاظ کے لغوی و صرفی تحقیق پڑھ لیتے ہیں۔ اقتبستہ اقتباس کا معنی ہے چننا، حاصل کرنا۔ کہا جاتا ہے جئت لاقتبس من انوارک، میں آپ کے انوار علمی سے استفادہ کرنے آیا ہوں۔ اصطلاح میں اقتباس اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی نثر یا نظم میں قرآن یا حدیث کا ٹکڑا لے آئے اور یہ نہ بتلائے کہ یہ قرآنی ٹکڑا ہے یا حدیث۔ مجرد میں یہ باب ضرب یضربو سے مستعمل ہے، یعنی قبس یقبسو قبسا، اور اس کا معنی ہے آگ جلانا یا تلاش کرنا۔ تو یہاں پر اقتبستو یہ باب افتعال سے ہے، اقتبس یقتبس اقتباسا، اور اس کا معنی ہے چننا اور حاصل کرنا۔ کتاب یہ مصدر ہے باب نصر ینصر سے، کتب یکتب، اور اس کے کئی معنی ہیں، جیسے وہ چیز جس میں لکھا جائے،
خط، صحیفہ، فرض، حکم اور اندازہ۔ اس کی جمع کتبن اور کتبن آتی ہیں۔ اللامع یہ باب فتح یفتح سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے چمکدار اور روشن۔ الصبیح اس کا معنی ہے خوبصورت، مطلب یہ ہے کہ میں نے اس سے حاصل کیا ہے خوبصورت چمکدار کتاب سے جو مشکات المصابیح ہے۔ المعروف اس میں مفعول کا صیغہ ہے بمعنی مشہور، خیر، احسان، رزق اور ہر وہ چیز جو شریعت میں بہتر ہو۔ عرف یعرف عرفانا و معرفتا باب ضرب یضرب سے پہچاننا اور معلوم کرنا۔ عرف یعرف عرفا باب سمع یسمع سے بمعنی خوشبو چھوڑ دینا، اور عرف یعرف عرافتا باب کرما یکرمو سے قوم کا نگران و منتظم ہونا یا کلاس کا مانیٹر ہونا۔ مشکات کے دو معنی آتے ہیں، وہ سوراخ جو ایک طرف سے بند ہو اور وہ لوہا جو بتی کے دونوں طرف ہو۔ مصابیح ہو یہ جمع ہے مصباح کی، معنی چراغ، چوڑا نیزہ، بڑا پیالہ جس میں صبح کی شراب پی جائے۔ سمیتہ سما یسمی تسمیتاً بمعنی نام رکھنا، مجرد میں سما یسمو سموا و سماءً باب نصر ینصرو سے بمعنی اونچا ہونا، بلند ہونا، اور اگر مصدر سمون ہو تو بمعنی نام رکھنا۔ زادن سفر کے لیے تیار کیا ہوا کانا، اس کی جمع ازوادن اور ازودہ آتے ہیں۔ زادہ زودن باب نصر ینصرو سے بمعنی توشہ لینا۔ الطالبین جمع ہے طالبن کی بمعنی شاگرد، یہاں حالت جری میں یا کے ساتھ واقع ہے، مجرد میں طلب یطلب طلبا نصر ینصر سے مستعمل ہے بمعنی ڈھونڈنا، علم حاصل کرنا۔ قصیرۃ چھوٹا، چھوٹے قد والا ہونا، جمع اس کی قصار، قصیرات اور قصائر آتی ہے، مجرد میں باب کرما یکرمو سے مستعمل ہے، قصر یقصر قصرا و قصارتا بمعنی چھوٹا ہونا۔ کثیرۃ اس کا معنی ہے بہت، اور کرما یکرمو سے کثر یکثر کثرتا و کثارتا بمعنی بہت ہونا۔ آئیے اب مذکورہ عبارت کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ اقتبستہ اس میں اقتبستو فعل اور اس میں تو ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز اس کا فاعل مرفوع محلن ہو کے، ہو ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے مفعول بھی، من جارہ، الکتابی موصوف، اللامعی اس میں الف لام بمعنی الذی موصولہ، لامعی اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر صلہ، موصول صلہ مل کر صفت اول ہوئی الکتابی موصوف کے لیے، الصبیح صفت ثانی، المعروف یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل، بمشکات المصابیح با جارہ، مشکات مجرور بالکسر لفظا مضاف، المصابیح مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا با جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا المعروف اس میں مفعول شبہ فعل کے ساتھ، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر صفت ثالث ہوئی الکتابی موصوف کے لیے، الکتابی موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر مجرور ہوا من جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا اقتبستو فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل
مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَسَمَّيْتُهُ زَادَ الطَّالِبِينَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ واو عاطفہ، سمیتہ، سمیت فعل، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز اس کا فاعل مرفوع محلن ہو کے، ہو ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے مفعول بھی اول، زاد الطالبین مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، من جارہ کلامی مجرور بالکسر لفظا مضاف، رسول مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ مضاف، رب مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ مضاف، العالمین مجرور بالیاء لفظا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر ماقبل مضاف کے لیے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر ماقبل مضاف کے لیے مضاف الیہ، اور پھر مضاف مضاف الیہ مل کر ماقبل من جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر الماحوظ کے ساتھ متعلق ہو کر صفت ہوئی ماقبل موصوف کے لیے، موصوف صفت مل کر مفعول بھی ثانی ہوا، سمیتو فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الفاظہ قصیرۃ ومعانیہ کثیرۃ، الفاظہ الفاظ مضاف، ہو ضمیر مجرور متصل مجرور محلن ہو کے مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، قصیرۃ مرفوع بضم لفظا خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، معانیہ معانی مضاف اور ہا ضمیر مجرور متصل مجرور محلن ہو کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، کثیرۃ مرفوع بضم لفظا اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔